اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ پوری دنیا میں مختلف سرویز ہوتے رہتے ہیں، کبھی کس ملک میں خوشی زیادہ ہے، کس میں غم زیادہ ہے، کہاں کامیابی زیادہ ہے، اتنے موضوعات ہیں اور بہت وہ ڈیٹیل میں سروے کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے، اور آپ اس سے اتفاق کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، ہمارے ہاں مائیں بڑی اچھی ہیں اپنے بیٹوں کے حق میں، اپنی بیٹیوں کے حق میں، لیکن دنیا کی بدترین ساسیں ہیں جو یہ کنورٹ ہو جاتی ہیں، جو بن جاتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک کیس آیا، لٹرلی اس نے تو لرزا کے رکھ دیا کہ کیسے ایک سگی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ اور اپنی بہوؤں کے ساتھ یعنی وہ کیا جو آج تک کبھی کسی ساس نے نہ سوچا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ یہ جو ان کے بیٹے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی مجھ تک کہانی پہنچی، اور میں اس کو گول اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے زندہ کریکٹرز ہیں اور مائیں عام طور پہ سنتی ہیں تو پھر وہ اپنی بہو پہ شک کریں گی کہ میری کس بہو نے سر کو جا کے بتایا۔ تو ان کے جو صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے، یہ کوئی 26 برس ملک سے باہر رہے، بہت کماتے تھے، اور ان کی بیوی کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ایک ٹیڈی پیسہ جو ہے مجھے دیا ہو یا بچایا ہو، سب پیسے ماں کو بھیجتے تھے۔ دو ان کے بھائی تھے، دونوں کو انہوں نے پڑھایا، بہترین ڈگریاں، مہنگی والی ڈگریاں کروائیں، گھر بنایا، بڑے اعلیٰ درجے کا 3 منزلہ گھر ہے، 12 مرلے کا، اور سارا اس بیٹے نے بنایا۔ ظاہر ہے یہ دونوں تو کماتے ہی کوئی نہیں تھے۔ گھر کی ہر چیز اپنے بھائیوں کو جو انہوں نے مانگا لے کے دیا، ایسے جو ماں کے منہ سے نکلا ظاہر وہ ٹوٹل ان کو دے دیتے تھے۔ جب کووڈ ہوا تو واپس پاکستان وہ آئے ہوئے تھے، اور کووڈ کے بعد وہ واپس نہیں جا سکے۔ اب اندازہ فرمائیے، اس بچی کو اس کی ساس نے کئی دفعہ دھکے دے کے گھر سے نکالنے کی کوشش کی، وہ میاں نہیں بولتا۔ ایک بچہ ہوا، اس نے گھر میں خوشی نہیں ہونے دی، پھر دوسرا بچہ، پھر تیسرا بچہ، 4 بچے ہیں اس خاتون کے۔ اور اب جس بات پہ انہوں نے مجھ سے مشورے کے لیے رابطہ کیا کہ پچھلے 4 برسوں سے میرا شوہر ایک ٹیڈی پیسے کا کام نہیں کرتا، سارا دن اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، وہاں سے رات کو اٹھتا ہے تو اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی میرے پاس یا میرے بچوں کے پاس آتا بھی ہے تو ایسا جیسے کسی نے دم کیا ہوا پانی پلایا ہو، اور بالکل غصے میں اور لڑنے کے لیے اور بدتمیزی کرتے ہوئے۔ ان کا یہ گلہ شکوہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ ان کی ماں جب مجھے ڈانٹتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تو مجھے خود ہی جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ تو آگے سے کبھی کہتے بھی نہیں ہے کہ ماں نہ کیا کرو۔ وہ جب میرے بچوں کو بد دعا دیتی ہے، مجھے بد دعا دیتی ہے اس خاتون کو، تو کبھی نہیں روکتے۔ اچھا، یہ ویسے بیٹا اچھا بیٹا ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ ماں ناانصافی کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اچھا مسلمان وہ ہے جو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرے۔ تو ظالم کی مدد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو روکتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو۔ اچھا، جو انوکھی بات انہوں نے بتائی کہ وہ ساس ان کی اندر سے اتنی، وہ کہتے ہیں پنجابی میں کھنس رکھنے والی، یعنی جس کو بغض رکھنے والی، اس نے کہا ایک روز کہ تو بڑے پیسے مانگدی سی کہ مینوں دے، تو ہن میرے منڈے دی کمائی کھا کے وکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب سے وہ کووڈ میں واپس آیا تو شی از دا مدر جس نے اس کو اس بات پہ مسلسل موٹیویٹ کیا کہ کچھ نہیں کرنا، تم نے ساری عمر کیا۔ اچھا، باقی دونوں بھائی بھی کچھ نہیں کرتے۔ سو گھر میں 3 بہویں ہیں، تینوں کی مرد ویلے ہیں اور اپنی ماں کے گوڈے مڈ بیٹھ کے، اللہ جانے یعنی اس احمق عورت کو گھر برباد کر کے 3 گھر وہ برباد کیے، چوتھا اپنا گھر بھی تو برباد ہے۔ یعنی ایسا گھر، جب یہ جس روز یہ مرے گی تو کیا ان بہوؤں میں سے کوئی ہوگی جو کلمہ خیر کہے گی؟ ان پوتوں پوتیوں میں سے کوئی ایک تو ہوگا جو اس کو یاد کرے گا، چونکہ ان کے ساتھ بھی یہ ان کو سمجھتی ہے بہوؤں کے بچے، تو ان کے ساتھ بھی بہت برا ویہار رکھتی ہے، بہت برا خیال کرتی ہے۔
کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے، نوجوانوں کو چھوڑ کے، یہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں، یعنی ساری قوم مل کے ان کے پاؤں پڑ جائے اور کہے کہ اپنے گھروں کو، اپنے بیٹوں کو، خاندانوں کو مت برباد کرے۔ یعنی بہت سے گھروں میں جو لڑائیاں اور فساد ہیں وہ انہی عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سگے بہن بھائی آپس میں لڑا دیتی ہیں، نوکریاں چھڑوا دیتی ہیں، اور یہ والا تو یعنی انت کا کام ہوا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی عورت اس حد تک جا سکتی ہے کہ اپنے بیٹے کو بے روزگار کرا کے اس بات پہ، اچھا تگڑی اتنی ہے اور چتر چالاک اتنی ہے کہ اب وہ کہتی ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ بھی تو ہمارا تم سب بھائیوں کا ہے، تم بڑے ہو، تم نے قربانی دی، تمہارا نہیں ہے۔ یعنی جب یہ بٹے گا تو تینوں کو آئے گا، جس کا ان میں سے ایک ٹیڈی، یہ ابا کے نام نہیں ہے۔ اچھا اب اس گھر میں جو چیزیں تھیں اس کی وہ بک رہی ہیں، وہ بکتی ہیں تو گھر آگے چلتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ گھر کب تک چلے گا، چونکہ ایسے گھر، ایسی کمپنیاں چلتی نہیں ہیں جن کے اندر بغض ہو، جن کے اندر حسد ہو، جن کے اندر اپنے ہی لوگوں اور اپنے ہی پیاروں کی زندگی کی، یعنی یہ وہ عورتیں ہیں جو مروت میں ہاسپٹل جائیں تو پیشنٹ کی وہ جو سانس کی نالی ہوتی ہے اس پہ پاؤں رکھ دیتی ہیں، یہ وہ والی عورتیں ہیں۔ اب اس میاں اب ان کا اب ظاہر ہے 40 کے قریب ہو گیا ہے، جس عمر میں اسے اپنے بچوں کی محبت ملنی چاہیے۔ بچے اتنے بڑے بڑے سوال کرتے ہیں، باپ کام کیوں نہیں کرتا، باپ ہم سے پیار کیوں نہیں کرتا، باپ ہمارے پاس آ کے بیٹھتا کیوں نہیں ہے۔ اور وہ احمق جیسے کاٹھ کا الو نہیں ہوتا یا کاٹھ کا بندر ہوتا ہے، یعنی پتہ نہیں یہ بیٹوں کی کون سی نسل ہے، کون سی قسم ہے۔ ماں سے محبت کرو، کس نے منع کیا ہے، لیکن کاٹھ کے بندر تو نہ بنو۔ اچھا اتنا ہی پیار ہے ماؤں سے تو ان کی گودی میں بیٹھے رہو، ان کے پلو سے لگ کے بیٹھے رہو، پھر بیاہ کیوں کرتے ہو؟ یعنی اس عورت کا دل تو چڑی سے بھی چھوٹا ہے، کسی مکھی جتنا، جو دوسروں کی لڑکیوں کو لا کے گھر میں، ویسے کیا ان کا استعمال اس نے کرنا ہے، برتن دھلوا لیے، کپڑے دھلوا لیے، گھر چلا لیا، تو جو ان کی خوشی، ان کی عزت، ان کی محبت، ان کی آل اولاد، یہ سکھ ان کو نصیب نہ ہو، بہت ظلم کرتی ہیں۔ یعنی اس پہ سب لوگوں کو مل جل کے سوچنا بھی چاہیے، اور وہ عورتیں جو بھی ساس بننے والی ہیں ان کو ابھی سے یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی کا بدلہ لینے کے لیے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے اپنے سگے بچوں کی زندگی میں زہر نہیں بھرنا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔